تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ رشوت لیتے ہیں تو ہاتھ سے لیتے ہیں، سود لیتے ہیں تو ہاتھ سے لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو ہاتھ سے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو ہاتھ سے کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں تو ہاتھ سے مارتے ہیں، کسی کو دھکا دیتے ہیں تو ہاتھ سے دیتے ہیں۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہاتھ سے تکلیف دینے کا معاملہ، کیونکہ ہاتھ سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، اس لیے ہاتھ کا بیان فرمایا، اور حدیث میں دوسری حدیث میں زبان کا بیان فرما دیا۔ لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، دوسروں کے لیے راحت کا، آرام کا، شفقت کا، محبت کا، الفت کا، انسیت کا سبب بنو، دوسروں کے لیے نرم بنو، سہل حین، آرام دہ بنو دوسروں کے لیے، تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم سنت ہے، دوسروں کے لیے آسانی اور دوسرے کی خیر خواہی، کتنی بڑی سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں فجر کی نماز میں کوئی لمبی سورت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کسی کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اس کی ماں بھی پیچھے جماعت میں شریک ہوتی ہے، تو میں اس ماں کے دل کی حالت کو جانتا ہوں کہ اپنے بچے کے بارے میں کیسی ہوگی، اس لیے میں لمبی سورت نہیں پڑھتا، چھوٹی سورت پڑھ کے نماز کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خیال کرنا کسے کہتے ہیں، کہ نماز نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لمبی نماز سرکار علیہ السلام تنہا جب ہوتے تو کیسی پڑھتے؟ 4 رکعتوں میں قرآن پاک کی سب سے بڑی 4 سورتیں پڑھتے، جو 7 پاروں کی بنتی۔ اتنی نماز سے رغبت، اتنی نماز سے محبت۔ عام مسلمان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو جب سرکار نماز پڑھتے ہوں گے تو عام مسلمان کا فرمان ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور جب حبیب اکبر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ولی کا معاملہ یہ ہے، فرمایا کہ نماز ایسے پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو ولایت کے مرتبے میں بہت اوپر چلے جائیں، وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا؟ جو رات کو سوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انی ابیت عند ربی، میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں۔ یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو جو سوئیں اور ان کا سونا یہ ہے کہ ان کو رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے، تو جب وہ نماز پڑھیں تو معاملہ کہاں کا ہوگا؟ خدا کے انوار و تجلیات اور خدا کے جلوے اور خدا کی کیسی شانوں کا ظہور ہوتا ہوگا، اور سرکار کے دل کو کیسا قرار ملتا ہوگا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں بچے کے رونے کی آواز پہ نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، کہ اس کی ماں تکلیف میں ہوگی، پریشان ہوگی، میرا بچہ رو رہا ہے۔ یہ ہے دوسرے کا خیال کرنا۔